بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 469 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ حامیم السجدہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بمطابق تفہیم القرآن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میں مزید استقامت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ کا نام دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک حامیم، دوسرا السجدہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور جس میں ایک مقام پر آیت سجدہ آئی ہے۔ زمانہ نزول، معتبر روایات کی روح سے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق نے مشہور تابعی محمد بن قاب القرظی کے حوالے سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افزوں اضافہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر یعنی سسر نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ نے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا ہے، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، آپ کہیں، میں سنوں گا۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین اتباع بلوا لیتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو الولید، آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورہ کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ، آیت نمبر 38 پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم، عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا، کیا سنا ہے؟ اس نے کہا، بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت۔ اے سرداران قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، ولید کے ابا، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا؟ عتبہ نے کہا، میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی،
اب تمہارا جو چیز چاہے کرتے رہو۔ ریفرنس ہے ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 سے 314۔ اس قصے کو متعدد دوسرے محدثین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے، جن میں تھوڑا بہت لفظی اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے آیت پہ پہنچے جس کا ترجمہ ہے کہ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس آیت پر پہنچے تو عتبہ نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو۔ بعد میں اس نے سرداران قریش کے سامنے اپنے اس فعل کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو کر رہتی ہے، اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90-91 یا پھر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62۔ موضوع اور مضمون۔ عتبہ کی اس گفتگو کے جواب میں جو تقریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اس میں ان بیہودہ باتوں کی طرف سرے سے کوئی التفات کوئی توجہ دی ہی نہیں گئی جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی۔ اس لیے جو کچھ اس نے کہا تھا وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت اور آپ کی عقل پر حملہ تھا۔ اس کی ساری باتوں کے پیچھے یہ مفروضہ کام کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور قرآن کے وحی ہونے کا تو بہرحال کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ اب لامحالہ آپ کی اس دعوت کا محرک یا تو مال و دولت اور حکومت و اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ ہے یا پھر معاذ اللہ آپ کی عقل میں فطور آ گیا ہے۔ پہلی صورت میں وہ آپ سے سودے بازی کرنا چاہتا تھا، دوسری صورت میں یہ کہہ کر آپ کی توہین کر رہا تھا کہ ہم اپنے خرچ پر آپ کی اس دیوانگی کا علاج کرائے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بیہودگیاں جب مخالفین اتر آئیں تو ایک شریف آدمی کا کام ان کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ان کو قطعی نظر انداز کر کے اپنی جو بات کہنی ہے وہ کہے۔ عتبہ کی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس سورہ میں اس مخالفت کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جو قرآن مجید کی دعوت کو ذکر دینے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ دھرمی اور بد اخلاقی کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے آپ خواہ کچھ کریں ہم آپ کی کوئی بات سن کر نہ دیں گے، ہم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں، اپنے کان بند کر لیے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی جو ہمیں اور آپ کو کبھی ملنے نہیں دے گی۔ انہوں نے آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا تھا کہ آپ اپنی اس دعوت کا کام جاری رکھیے، ہم آپ کی مخالفت میں جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ انہوں نے آپ کو ذکر دینے کے لیے کام کا یہ نقشہ بنایا تھا کہ جب بھی آپ یا آپ کے پیرووں میں سے کوئی عام لوگوں کو قرآن سنانے کی کوشش کرے فوراً ہنگامہ برپا کر دیا جائے اور اتنا شور مچایا جائے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ وہ پوری سرگرمی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کو الٹے معنی پہنا کر عوام میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائیں۔ بات کچھ کہی جاتی تھی اور وہ اسے بناتے کچھ تھے، سیدھی بات میں سے ٹیڑھ نکالتے تھے، سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی لفظ کہیں سے اور کوئی فقرہ کہیں سے لے اٹھتے اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے 4 باتیں ملا کر نئے نئے مضامین پیدا کرتے تھے۔ عجیب عجیب قسم کے اعتراضات جڑتے تھے جن کا ایک نمونہ اس سورہ میں پیش کیا گیا۔ کہتے تھے کہ ایک عرب اگر عربی زبان میں کوئی کلام سناتا ہے تو اس میں معجزے کی کیا بات ہوئی، عربی تو اس کی مادری زبان ہے، اپنی مادری زبان میں جس کا جی چاہے ایک کلام تصنیف کر لے اور دعویٰ کر دے کہ وہ اس پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ معجزہ تو جب ہوتا کہ یہ شخص کسی دوسری زبان میں جسے یہ نہیں جانتا یکایک اٹھ کر ایک فصیح و بلیغ تقریر کر ڈالتا، تب یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ اوپر کہیں سے اس پر نازل ہو رہا ہے۔ اس اندھی اور بحری مخالفت کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا اس سورہ میں اس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، یہ خدا ہی کا نازل کردہ کلام ہے اور عربی زبان ہی میں ہے۔ جو حقیقتیں اس میں صاف صاف کھول کر بیان کی گئی ہیں جاہل لوگ ان کے اندر علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے، مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو دیکھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ پھر نمبر 2، تم نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اور اپنے کان بہرے کر لیے تو نبی کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا کہ جو نہیں سننا چاہتا اسے سنائے اور جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے دل میں زبردستی اپنی بات اتارے۔ نمبر 3، تم چاہے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لو، اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے اور تم کسی دوسرے کے بندے نہیں ہو۔ نمبر 4، تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفر تم کس کے ساتھ کر رہے ہو
اس خدا کے ساتھ جس نے یہ اتھاہ کائنات بنائی، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کی پیدا کی ہوئی برکتوں سے اس زمین میں تم فائدہ اٹھاتے پھر رہے ہو، اور جس کی مہیا کیے ہوئے رزق پر تم پل رہے ہو۔ نمبر 5، اچھا نہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم پر اسی طرح کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے جیسا عاد اور سمود پر آیا تھا۔ نمبر 6، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ ایسے شیاطین جن و انس لگ جائیں جو اسے ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھاتے رہیں اور اس کی حماقتوں کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کریں، اور اسے کبھی نہ خود صحیح بات سوچنے دیں نہ کسی دوسرے سے اسے سننے دیں۔ نمبر 7، یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے، اسے تم اپنی گھٹیاں چالو اور اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے۔ باطل خواہ سامنے سے آئے یا در پردہ اور بالواسطہ حملہ آور ہو، اسے ذک دینے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ نمبر 8، آج تمہاری اپنی زبان میں یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو، تو تم کہتے ہو کہ یہ کسی عجمی زبان میں آنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے عجمی زبان میں اسے بھیجتے تو تم ہی لوگ کہتے کہ یہ بھی عجیب مذاق ہے، عرب قوم کی ہدایت کے لیے عجمی زبان میں کلام بھیج دیا۔ یعنی کہ تمہیں دراصل ہدایت مطلوب ہی نہیں ہے۔ نمبر 9، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر فی الواقع حقیقت یہی نکلی کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے تو اس کا انکار کر کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور تک جا کر تم کس انجام سے دوچار ہوگے؟ نمبر 10، آج تم نہیں مان رہے ہو مگر عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس قرآن کی دعوت تم تمام آفاق پر چھا گئی ہے اور تم خود اس سے مغلوب ہو چکے ہو۔ اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا تھا وہ حق تھا۔ مخالفین کو یہ جوابات دینے کے ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ فرمائی گئی ہے جو اس شدید مزاحمت کے ماحول میں اہل ایمان کو اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش تھے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس وقت تبلیغ کرنا تو درکنار، ایمان کے راستے پر قائم رہنا بھی سخت دشوار گزار تھا، اور ہر اس شخص کی جان عذاب میں آ جاتی جس کے متعلق یہ ظاہر ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ دشمنوں کی خوفناک جتھا بندی اور ہر طرف چھائی ہوئی طاقت کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کر رہے تھے۔ اس حالت میں اول تو یہ کہہ کر ان کی ہمت بندھائی گئی کہ تم حقیقت میں بے یار و مددگار نہیں ہو، بلکہ جو شخص بھی ایک دفعہ خدا کو اپنا رب مان کر اس عقیدے اور مسلک پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، خدا کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر یہ فرما کر ان کا حوصلہ بڑھایا گیا کہ بہترین ہے وہ انسان جو خود نیک عمل کرے، دوسروں کو خدا کی طرف بلائے اور ڈٹ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت جو سوال سخت پریشان کن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں ایسے سنگ گراں حائل ہیں تو ان چٹانوں سے تبلیغ کا راستہ آخر کیسے نکالا جائے؟ اس سوال کا حال آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ اس سے کام لو، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلا کر کسی دوسرے ہتھیار سے کام لینے پر اکسائے تو خدا سے پناہ مانگو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کا ترجمہ بمطابق تفہیم القرآن پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید گہرائی کے ساتھ مکمل طریقے سے قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔